ایک مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف فرما تھے کہ صحابہ کرام نے ایک خاص آدمی کا ذکر کیا اور اس کی خوب تعریف و توصیف بیان کی، یعنی اس کی تعریف کی، اس کی خوبیوں کا ذکر کیا۔ اتنے میں ایک شخص آیا جس کے ہاتھ میں جوتے تھے، چہرے پر وضو کے پانی ٹپک رہے تھے اور پیشانی میں سجدے کا نشان تھا، پیشانی میں سجدے کا نشان تھا۔ صحابہ نے جب دیکھا تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو ابھی آپ کے سامنے جس آدمی کا تذکرہ کیا، جس کی خوب تعریف و توصیف بیان کی ہے، یہ وہی شخص ہے جو آیا ہے ابھی، یہ وہی شخص ہے جس کی ہم آپ کے سامنے تعریف بیان کر رہے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غیب داں نبی نے جب اس آدمی کو دیکھا تو آپ نے فرمایا صحابہ سے، اے صحابہ، تم جس کے بارے میں بیان کر رہے تھے اور جس کی طرف تم اشارہ کر رہے ہو، مجھے اس کے چہرے پر شیطان کا اثر نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، مجھے اس کے چہرے پر شیطان کا اثر نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص قریب آیا، جوتے رکھا اور حضور کی بارگاہ میں آ کر صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ گیا، سلام عرض کیا اور بیٹھ گیا۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی سے پوچھا کہ اے شخص، میں تجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، مجھے یہ بات بتا تو صحیح کہ جب تو یہاں آیا تھا اور تو نے جب صحابہ کی اس مجلس کو دیکھا تھا تو ان لوگوں کو دیکھ کر تیرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ نہیں کہ میں ان لوگوں سے بہتر ہوں، میں ان لوگوں سے بہتر ہوں؟ تیرے دل میں یہ خیال آیا کہ نہیں؟ اور تو اس پر خوش تھا کہ نہیں؟ تو اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی ہاں، میرے دل میں یہ خیال آیا اور اس پر میں نے خوشی کا دل میں اظہار کیا۔ اللہ اکبر۔ یہی چیز تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ کوئی خود کو دوسروں سے افضل سمجھے، دوسروں سے اعلیٰ سمجھے۔ احادیث نبویہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ تم خود کو دوسروں سے کمتر سمجھو، دوسروں سے حقیر سمجھو، یہ نہیں کہ سامنے والے کو ذلیل سمجھو، یہ نہیں کہ تم سامنے والے کو حقیر سمجھو، یہ نہیں کہ تم یہ سوچو کہ میں بڑا علم والا ہوں، میں بڑا عبادت گزار ہوں، میں بڑا دولت مند ہوں۔ سامنے والے کی تو کوئی حیثیت نہیں، سامنے والا عبادت گزار نہیں، مجھ سے عبادت میں کم ہے، سامنے والا مجھ سے علم میں کم ہے، یہ تو جاہل ہے، سامنے والا فقیر ہے، میں مالدار ہوں۔ نہیں میرے عزیزو، بلکہ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ تم اپنی عبادت پر عاجزی کرو، تم اپنی دولت پر جو ہے اللہ کا شکر ادا کرو، اور اپنی علم پر اتراؤ نہیں، بلکہ دوسرے لوگوں کو تم اس سے فائدہ پہنچاؤ، دوسرے لوگوں کو تم علم بانٹو۔ ہر چیز بانٹنے سے ختم ہو جاتی ہے، ہر چیز بانٹنے سے گھٹتی ہے، لیکن علم وہ دولت ہے کہ جس کو جتنا بانٹا جائے وہ اتنا ہی بڑھ جائے، جس کو جتنا زیادہ خرچ کرے وہ اتنا ہی بڑھتا ہوا نظر آئے۔ علم وہ ہے۔ اسی لیے ہم تمام کو یہ درس ملتا ہے اس حدیث پاک سے کہ ہمیشہ خود میں عاجزی اختیار کریں اور اپنے اندر خود نمائی، تکبر یا نمائش ہمارے اندر نہیں آنی چاہیے۔ وہیں پر یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ لوگوں کی نگاہیں ظاہر پر ہوتی ہیں، لوگوں کی نگاہیں انسان کے ظاہری وجود پر ہوتی ہیں، لیکن میرے مصطفیٰ کریم کی نگاہیں انسان کے دل پر ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام باطن کے حال جانتے، دل کے حالات آپ پر منکشف ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے کہا نا، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔